معظم منظم محترم معزز مہذب مؤدب علماء کرام طلاب عظام لائق صد احترام اور انشاءاللہ لشکر امام صادق محمد جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا اس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے پروردگار کے لیے نمازیں قائم کریں اور قربانیاں پیش کریں۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ کائنات کا کوئی بھی ایسا قاری نہیں ہے کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرے، اس سورہ کی قرأت کرے اور تعصب اہل بیت کو دور کر کے، اپنے تعصب کی اینک کو صاف کر کے، حکمت و حقیقت کے موتیوں کو وا کر کے، ذہن و دماغ کو کھول کر کے اس سورہ کو پڑھے اور اسے یہ سمجھ میں نہ آئے کہ سورہ کوثر مصداق کوثر کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ اب یہ مصداق کوثر ہے کون؟ اسے بیان کرنے کی، وضاحت کی، تشریح کی، توضیح کی، تفسیر کی، تبیین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ علماء کرام، ادباء، شعراء، طلباء سب موجود ہیں، تشریف فرما ہیں، بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ مصداق کوثر ہے کون۔ بس تھوڑا سا ایک نقطے کی جانب وضاحت کرتا چلوں کہ کون سا سورہ ہے اور کس کتاب میں آیا ہے۔ اس کتاب میں آیا کہ جس کے بارے میں ارشاد رب العزت ہوا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ وہ کتاب ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات کا کوئی خشکتر ہے ہی نہیں مگر یہ کہ وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کیا ہوتا تو یہ پہاڑ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو تبیان لکل شیء کہا گیا۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں ارشاد ہوا لو اجتمع الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے بارے میں ارشاد ہوا کہ اگر انس و جن مل کر کے جمع ہو جائے اور چاہے اس جیسا کوئی قرآن لے کر کے آ جائے، اللہ کے سوا تمام لوگوں کو اپنا مددگار بنا دے، تب بھی اس کا جواب نہیں لا سکتے، تب بھی اس کا جواب نہیں لا سکتے۔ پھر فرمایا لو اجتمع الجن والانس علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا جتنوں کو چاہو اپنے ساتھ یکجا کر لو، ایک پورے قرآن کا جواب نہیں، ایک سورے کا جواب لے آؤ۔ پورے قرآن کا جواب نہیں، صرف ایک سورے کا جواب لے آؤ۔ قرآن مجید خود جواب دیتا ہے لم تفعلوا ولن تفعلوا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، تاکید کے ساتھ ولن تفعلوا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے 1400 سال گزر گئے، کوئی سورہ کوثر کا جواب نہ لا سکا، تو مصداق کوثر
1400 سال گزر گئے، کوئی سورہ کوثر کا جواب نہ لا سکا تو مصداق کوثر کا کیا جواب لائے گا؟ ایک نقطہ کی طرف اور توجہ دلانا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، 114 سوروں میں 3 آیتوں پر مشتمل مختصر ترین سورہ ہے سورہ کوثر، اور 14 معصومین میں عمر کے اعتبار سے مختصر ترین جس کی حیات ہے ان کا نام ہے، ان کی ذات ہے مصداق کوثر۔ ایک ہے سورہ کوثر، قرآن صامت کا سب سے چھوٹا سورہ، ایک ہے مصداق کوثر، عمر کے لحاظ سے سب سے کم عمر ذات کا نام ہے مصداق کوثر۔ توجہ فرمائیے گا، مصداق کوثر، جب سورہ کوثر عرب کے بڑے بڑے شعراء، ادباء، فصحاء کے مقابل میں آیا تو بازارو فصاحت کو لاجواب کر دیا۔ جب سورہ کوثر بڑے سے بڑے ادباء، فصحاء، بلغاء کے مقابل میں آیا تو بازارو فصاحت کو لاجواب کر دیا۔ جب مصداق کوثر سقیفائی، جب مصداق کوثر جھوٹوں کے مقابل میں آیا تو سقیفائی خلافت کو بے نقاب کر گیا۔ ایک صلاۃ پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، کون ہے مصداق کوثر؟ وہ ذات کہ جب 20 جمادی ثانیہ کو اس کائنات میں آئی، یہاں سے بہت توجہ چاہتا ہوں، جب 20 جمادی ثانیہ کو اس کائنات میں آئی ہے تو کائنات کے سب سے بڑے رسول نے اپنی آغوش میں لیا انتظار وحی کی، اور حکم خدا سے اس کا ایسا نام رکھا کہ جو محبوب پروردگار ہے، محبوب رسول ہے، محبوب کائنات ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم ایسی ہستیوں سے وابستہ ہے کہ جن کا نام بھی ہمیں ہماری عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ ہم ایسوں سے متمسک نہیں ہیں جن کا نام بھی ایسے ذلت والا ہو کہ کوئی بلی کا باپ بنے، کوئی کتا۔ شکر ہے اس پروردگار کا کہ ہم ایسی ذوات و شخصیات سے متمسک ہیں کہ جن کا نام لیتے ہوئے بھی ہم فخر محسوس کرتے ہیں، صد افتخار ہوتا ہے۔ ہم بڑے فخر سے نام کو اپنی زبان پہ لے کر کے آتے ہیں، ایسوں سے مرتبط نہیں ہے کہ جن میں کوئی بلی کا باپ بنے، کوئی بلوں کی ماں بنے۔ اب عزیزان گرامی توجہ فرمائیے گا، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے نام نامی اسم گرامی فاطمہ زہرا رکھا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ تو بیان کیا احادیث رسول اکرم نے۔ پہلی حدیث میں ارشاد ہوتا ہے لِأَنَّ النَّاسَ فُطِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، فاطمہ کا فاطمہ اس لیے نام رکھا گیا کیونکہ لوگ آپ کی معرفت سے عاجز ہیں۔ میں سوال کروں گا یا رسول اللہ، اے نبی خدا، آپ ہی نے تو فرمایا، آپ ہی نے تو یہ کہا تھا، انحصار کا لفظ رکھا تھا، حصر کا لفظ رکھا تھا، اللہ اللہ کہہ کے پکارا تھا، اپنی حدیثوں میں بیان کیا تھا ما عرف اللہ الا انا وانت یا علی، اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور تمہارے اے علی، ما عرفنی الا اللہ وانت یا علی، مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور تمہارے یا علی، ما عرفک الا اللہ وانا یا علی، اے علی تمہیں کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میں۔ جب اللہ حضر کا لفظ آ گیا تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ پوری کائنات میں از آدم تا خاتم، آدم سے بھی پہلے اور خاتم کے بھی بعد اور تا روز قیامت جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں،
علاوہ کوئی کسی کی معرفت نہیں رکھے گا، پھر فاطمہ زہرا کی معرفت سے لوگ عاجز کیوں ہیں؟ تو شاید رسول آواز دے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو بضعۃ منی، کل بغیر جز کے پورا نہیں ہو سکتا، یہ منطقی قاعدہ ہے، کل بغیر جز کے پورا نہیں ہو سکتا، جب تک اجزاء مرکب نہ ہو کل کا وجود نہیں آ سکتا۔ تو مجھے کہنے دیجئے زہرا ہے جز، رسول ہے کل، اب جس کو بھی رسول تک پہنچنا ہے زہرا اس سے راضی ہو۔ رسول کی رضایت زہرا کی رضایت سے گزرتی ہے۔ اب عزیزان گرامی، روایت نے کیا کہا؟ لِأَنَّ النَّاسَ فُطِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، لوگ زہرا کی معرفت سے عاجز ہیں۔ دوسری رسول پیغمبر بڑھ کے آواز دیتی ہے بی بی زہرا کا، بی بی فاطمہ کا۔ فاطمہ کیوں نام رکھا گیا؟ عزیزان گرامی، یہ ہم شیعوں کے لیے ہے، ہم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے محبوں کے لیے ہے۔ ارشاد فرمایا پیغمبر نے لِأَنَّ اللَّهَ فَطَمَهَا وَفَطَمَ مَنْ أَحَبَّهَا، اس لیے کہ اللہ نے جناب زہرا کے اوپر اور ان کے محبوں کے اوپر آتش جہنم کو حرام قرار دے دیا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اب حدیث کو حدیث پیغمبر سے ملائیے، ایک حدیث کو دوسری حدیث سے ملائیے۔ نبی کی دونوں حدیثیں ہیں اور دو کفو کے بارے میں ہے، دو ہمسر کے بارے میں ہے، دو لوگوں کے بارے میں ہے۔ ایک کا نام ہے زہرا، دوسرے کا نام ہے مرتضیٰ۔ لأن الناس لأن الله فطمها وفطم من أحبها من النار، رسول نے دوسری حدیث میں بلکہ ارشاد فرمایا لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله النار۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ کیوں پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا نام نامی اسم گرامی فاطمہ رکھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ آپ کی معرفت سے عاجز ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ فاطمہ تو بضعۃ منی کی مصداق ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، یہ حدیث میں نے اس کا ایک جز پڑھا ہے، پھر پیغمبر نے ارشاد فرمایا من احبها فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن احب اللہ فهو فی الجنہ۔ جس نے زہرا سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے اللہ سے محبت کی وہ یقیناً جنت میں ہوگا۔ پھر فرمایا ومن ابغضها فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے زہرا سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ ومن ابغضه اللہ فهو فی النار، اور اللہ جس سے بغض رکھے، اللہ جس سے دشمنی کرے وہ یقیناً جہنم میں داخل ہوگا، وہ یقیناً جہنم میں داخل ہوگا۔ اب پھر اس حدیث پیغمبر کو ایک آیت قرآنی سے ملانا چاہتا ہوں، فَهُوَ فِي النَّارِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وہ نار میں ہوگا، وہ جہنم میں ہوگا۔ جب خلیفہ ثانی کا دور اقتدار آیا، جب خلیفہ ثانی کا دور خلافت آیا تو وہ آئے عزیز بیٹی کے پاس آئے، پہلے والے کی عزیز بیٹی کے پاس آئے، آنے کے بعد کہنے لگے کیا کوئی ایسی عادت تھی پہلے والے کی جو وہ بار بار انجام دیا کرتے تھے، جو ان کی عادت میں شمار رہتی تھی؟ میں کہوں گا ارے تم ایسے ہی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہو جن کے وہاں عبادت نہیں عادت ہے کیا کرتی ہے۔ کیا کوئی ایسی عادت تھی، کوئی ایسی خصلت تھی
کرتے تھے آیت کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھیے گا. میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کروں گا. کہا کوئی ایسی عادت تھی جو وہ بار بار انجام دیتے. بڑی دیر کے بعد غور و فکر کے بعد کہا میں نے بارہا دیکھا میرے بابا جان بعض دفعہ دوپہر کی دھوپ کڑی دھوپ میں صحن میں آ جاتے, آنے کے بعد اپنے سر کو دونوں گھٹنوں کے درمیان کر لیتے اور بڑی دیر تک اسی حالت میں رہتے. جب بہت زیادہ کوئی معصیت کار ہو جاتا ہے تو منہ چھپائے نہیں چھپتا ہے, کتنا بھی چھپانا چاہے اس کا منہ چھپتا نہیں ہے. بڑی دیر تک اپنے چہرے کو دونوں زانوں کے درمیان کرتے. جب اس کے بعد آنکھ کو اس کے بعد چہرے کو اٹھاتے تو آہیں سرد بھرتے. تو میں کیا دیکھتی کہ آہیں سرد ہوتی لیکن اس سے آگ باہر نکلا کرتی تھی, اس سے آگ باہر نکلا کرتی تھی. اب ثانی نے اول کے بارے میں پوچھ لیا. اب عزیزان گرامی قرآن مجید کی آیت سنیے. آیت قرآن کیا کہتی ہے؟ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو کسی یتیم کا مال ظلم کے ساتھ کھائے وہ غذا نہیں کھاتا ہے, جہنم کی آگ کو بھرتا ہے. کسی یتیم کا مال ظلم و استبداد کے ساتھ کھائے وہ غذا نہیں کھاتا, اپنے پیٹ میں آگ کو بھرتا ہے. کیسے کوئی جہنمی ہوتا ہے؟ روایت بھی بتا رہی ہے, آیت بھی بتا رہی ہے. توجہ نہ سنو, روایت بھی بتا رہی ہے, آیت بھی بتا رہی ہے. جو کسی یتیم کا مال کھائے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے. ایک عام یتیم کا مال انسان کو جہنم میں پہنچا دے, اگر رسول کی یتیم اگر کسی عام یتیم کا مال کوئی کھائے تو وہ غذا نہیں کھاتا, اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرتا ہے. تو جو یتیم رسول کا مال کھائے. بس آخری واقعے کو پیش کروں گا اور مسائل. عزیزان گرامی علامہ امینی جنہوں نے 11 جلدوں پہ مشتمل کتاب الغدیر لکھی ہے, اس کتاب کو لکھنے کے لیے بڑے دور دراز کا سفر کیا ہے, مختلف ممالک کا سفر کیا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ مصر گئے, مصر میں جامعۃ الازہر میں پہنچے. جامعۃ الازہر میں پہنچنا تھا, تحقیق کا کام شروع کیا. لوگوں کو معلوم ہوا, وہاں کے بڑے سے بڑے علماء محدثین کو معلوم ہوا. کہا کہ اے علامہ امینی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی دعوت کریں. انہوں نے انکار کیا. کہا کہ دیکھو جس ہدف جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں وہ مقصد یہ ہے کہ میں تحقیق کروں, اس کتاب کے لیے جو کچھ بھی میں لکھ سکتا ہوں اس کو جمع کروں اور واپس چلا جاؤں, سفر کر جاؤں. اصرار بڑھا, اصرار پہ اصرار ہو رہا ہے. اب قبول کر لیا. ظاہر سی بات ہے اگر مسلمان کی جانب سے دعوت ہو تو اسے قبول کرنا مستحب ہے, اور اگر بار بار اصرار ہو تو اس میں تاکید ہو جاتی ہے. علامہ امینی نے قبول کر لیا. اب توجہ فرمائیے عزیزو, یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. علامہ امینی نے دعوت کو قبول کیا لیکن اس شرط کے ساتھ کہ دیکھیں میں صرف دعوت میں شریک ہوں گا, چند لقمے تناول کروں گا اور واپس چلا جاؤں گا. لوگوں نے قبول کر لیا. اب محضر آیا, لوگوں نے جی بھر کے کھایا. علامہ امین نے بھی کچھ لقمے کھائے اور چاہتا کہ اب چلے جائیں. توجہ فرمائیے گا عزیزوں, کس کس طریقے سے لوگ بہانوں سے چاہتے یہ ہیں کہ چھیڑا جائے. پہلے تو شیر خاموش ہوتا ہے لیکن جب چھیڑا جائے تو چپ نہیں بیٹھتا. جناب علامہ امینی نے جب تناول کر لیا اور جانے لگے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آئے تبرک کے طور پر ایک ایک حدیث اپنی جگہ سے اٹھے, علماء سب بیٹھے ہوئے, ایک حدیث پیغمبر اٹھ کے سب پڑھیں اور اس کے بعد رخصت ہو جائیں. اب سب کے سب پڑھنے لگے, حدیث آ کے رسول کی حدیث بیان کرنے لگے, رسول کی حدیث بیان کرنے لگے. کوئی کسی سے, کوئی کسی سے, کوئی کسی سے. اب ظاہر سی بات ہے اگر کوئی ولایتی ہو, اگر کوئی غدیری ہو,
اگر کوئی فاطمی ہو اور اس کے سامنے فلاں کا تذکرہ ہو. اب عزیزان گرامی علامہ امینی کی باری آئی. پہلے تو انکار کیا لیکن جب اصرار ہوا تو علامہ امینی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد فرمایا 2 حدیثیں سب ایک پڑھ رہے تھے. علامہ امینی نے 2 حدیثیں پیش کی. کیا کہا؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ. جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہنچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے. یہ صحیحین میں، تمام صحائح ستہ میں اور تمام اہل تسنن و تشیع کی کتب میں موجود ہے یا نہیں؟ سب کہتے ہیں موجود ہے. پھر دوسری حدیث کہا کہ تمام اہل تشیع، تمام اہل تسنن، تمام شیعہ اور سنی علماء نے اس حدیث کو تحریر کیا ہے اور صحیح بخاری و صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کے حق کو جب غصب کیا گیا اور اس کے بعد 2 لوگ در زہرا پہ آئے اور آنے کے بعد معافی تلافی کی کوشش کرنے لگے تو زہرا نے اپنا چہرے کو، اپنے رخ کو موڑ لیا اور ان سے راضی نہ ہوئی. تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ آیا زہرا، دونوں حدیثیں آپ کے پیش نظر ہے نا. ایک حدیث من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی، بظاہر خلیفہ بنے ہوئے لوگوں کی حقیقت کو اجاگر کر رہے ہیں علامہ امینی. کہتے ہیں دونوں حدیثیں تمہارے سامنے ہے. ایک میں زہرا نے اپنے رخ کو موڑا، ایک میں یہ ہے جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. تو آپ بتاؤ کہ کون حق پہ تھا، زہرا تھی یا وہ تھے؟ زہرا تھی یا وہ تھے؟ توجہ فرمائیے گا، زہرا تھی یا وہ تھے؟ اب عزیزان گرامی جو لوگ دعوت کے لیے بلائے تھے وہ سب کے سب ابھی تک مسند پہ بیٹھے ہوئے تھے. علامہ کی بات کو سن کر کبھی یہ بھاگا، کبھی وہ بھاگا، کبھی وہ بھاگا. بلانے والے فرار کر رہے تھے، حیدر کرار کا ماننے والا ڈٹا ہوا تھا. السلام علیکم محمد. جزاکم اللہ خیر. ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضى لرضا فاطمہ. رسول اللہ کی دوسری حدیث بھی پڑھ کے یہ کہتی ہے کہ اللہ زہرا کی رضا میں راضی ہوتا ہے، زہرا کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے. جس کے جتنے فضائل ہیں اس کے اتنے مسائل ہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں نحن حجت اللہ علی الخلق، ہم اللہ کی حجت ہیں تمام مخلوقات پر. وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، اور ہم ائمہ کے اوپر بھی، وہ ائمہ جو پوری کائنات کے لیے حجت ہیں، مولا عسکری فرماتے ہیں کہ ہم ائمہ کے اوپر بھی ہماری جدہ فاطمہ حجت خدا ہے. بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے مسائل 3 شب سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ تیسری شب ہے. پہلی مجلس میں بھی آپ نے سنے. کوشش کروں گا کہ وہ مسائل جو بیان ہوئے وہ نہ کروں. عزیز وصیت زہرا بھی آپ نے سنی، کل قاسم بھائی نے بھی تذکرہ کیا تھا اور آج بھی آپ نے وصیت کے چند جملے سنے. یہ تو وصیت رات میں بی بی زہرا نے مولا علی سے کی تھی. جب صبح ہنگام نمودار ہوا تو تاریخ میں کہتی ہے کہ زہرا جانتے ہیں کہ آج آخری روز ہے میری حیات کا. چھوٹے چھوٹے حسن و حسین
نہلایا دھلایا، صاف ستھرے لباس پہنائے، باہر بھیجا، کہا بچوں جاؤ، اب میں چاہتی ہوں کہ کچھ وقت خدا کی بارگاہ میں عبادت پروردگار میں مصروف ہو جاؤں۔ حسن و حسین جو گھر سے نکلے، توجہ فرمائیے گا عزیزو، تو جناب اسماء کو زہرا قریب بلا کے کہتی ہے، اے اسماء میرے بچوں کا خیال رکھنا، اور جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سجدہ عبادت سے، سمجھنا کہ تمہاری سیدہ زہرا اس کائنات میں موجود ہے، لیکن جب تسبیح و تحلیل کی صدائیں ختم ہو جائے، رک جائے، تو سمجھ لینا کہ زہرا نے لقائے خدا کر لیا، لقائے خدا کر لیا۔ عزیزو، اسماء سے جناب زہرا یہ بھی وصیت کرتی ہیں، جب میرا انتقال ہو جائے اور میرے بچے حسن و حسین گھر میں آئے تو اے اسماء سیدھے میرے کمرے میں، میرے حجرے میں بچوں کو نہلانا، پہلے ان کو کھانا کھلا دے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ در پہ جناب اسماء بیٹھ گئی، زہرا کے تسبیح و تحلیل کی صدائیں، تسبیح و تحلیل کی آوازیں اسماء کی کانوں سے جب تک ٹکراتی رہی، جناب اسماء سمجھتی رہی زہرا اس کائنات میں موجود ہے، لیکن یک بیک جیسے ہی تسبیح و تحلیل کی آوازیں بند ہو گئی، اسماء انا للہ پڑھتے ہوئے حجرے میں داخل ہوئی، سیدہ کو دیکھا، ارے جناب زہرا اس کائنات میں موجود نہیں ہے، مرثیہ پڑھنا شروع کیا، رونا بلکنا شروع کیا، اتنے میں کچھ آہٹ کو محسوس کیا، آنسوؤں کو پہنچا، فوراً جناب زہرا کی اس وصیت کو یاد کیا، دیکھا کہ ہاں حسن و حسین آئے ہیں، جناب اسماء نے جناب حضرت حسن و حسین کو پاس بلایا اور کہا، اے آقا حسن، اے مولا حسین، آئیے پہلے کھانا کھا لیجئے، آئیے کھانا تناول کر لیجئے۔ مولا حسن اور مولا حسین انکار کر دیتے ہیں، پھر کہتی ہیں اسماء تھوڑا سا تو کھانا کھا لیں، لیکن حسن و حسین کہتے ہیں، اے اسماء کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ اجرکم اللہ زہرا، اجرکم اللہ۔ عزیزو، جیسے ہی حسن و حسین نے اصرار کرنا شروع کیا، جناب اسماء نے حجرے کو کھول دیا۔ حسن و حسین نے جو منظر دیکھا، اللہ کسی بچے کو منظر نہ دکھائے۔ حسن و حسین ماں کے قریب پہنچے، اماں آگے تو عزیز مولا امام حسن، مولا امام حسین بےتحاشا گریہ آزاری کر رہے ہیں، آہوزاری آہو بکا میں مصروف ہے کہ اتنے میں جناب اسماء نے کہا کہ جائیں اور اپنے بابا علی کو یہ خبر دے دے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی بچے نے اپنے باپ سے جا کے ماں کے انتقال کی خبر دی ہو، لیکن ہائے رسول کے بعد علی کے گھر پہ کیسا وقت آیا، مولا مسجد نبوی میں ہے، حسن و حسین دوڑتے ہوئے آئے، علی کے گلے لگے اور رو کے کہتے، بابا مادر گرامی نبی، اجرکم اللہ زہرا، اجرکم اللہ۔ ہر روز جب مجلس ہوتی ہے تو آپ حسین کے مصائب کا پرسہ زہرا کو پیش کرتے ہیں، شب شہادت زہرا ہے، زہرا کے مصائب کا پرسہ کربلا میں موجود ہو کے حسین کو پیش کرتے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزوں، مولا علی نے جیسے اس خبر کو سنا، آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، مولا امیر المومنین
مسجد نبوی سے گھر زیادہ فاصلے پہ نہیں تھا، لیکن روایت کہتی ہے کئی مرتبہ علی زمین پر آئے، پھر سب نے اٹھے، پھر جاتے ہیں کہ قدم بڑھائے، پھر زمین پر اجرکم اللہ۔ مصیبت علی کو اس مسائل میں ملاحظہ کریے گا عزیزوں۔ جب کسی کے وہاں انتقال ہوتا ہے، جب کسی کے وہاں خبر انتقال دینی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جو دوسرے اعزا و اقارب ہوتے ہیں، جو ہمسائے اور پڑوسی ہوتے ہیں، وہ جا جا کے خبر دیتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا۔ عزیزوں ایسی نہ خبر دی جاتی ہے، لیکن ہائے رے علی کی غربت، زہرا کی وصیت، مولا امیر المومنین زہرا کے پاس موجود ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے حسن حسین کو کہتے ہیں کسی کو کانو کان خبر نہ ہو، رات کے اندھیرے میں چچا سلمان کو بلا، رات کے اندھیرے میں ابو سلام مقداد کو بلانا۔ اجرکم اللہ۔ عزیزوں مولا امیر المومنین تمام کے تمام وہ مسائل جو زہرا پہ پڑے وہ سب چھوڑتا ہوں۔ عزیزوں غسل و کفن دیا گیا، جنازہ اٹھا، صرف رات کے اندھیرے میں جو جنازہ اٹھا ہے نا تو صرف چند افراد موجود تھے۔ ابھی چند مہینے تو گزرے تھے، 1.25 لاکھ حاجی اور صحابیوں کا مجمع تھا، لیکن آئے زہرا کی یہ تنہائی، زہرا کی یہ غربت، مسلمان موجود نہیں ہے۔ ہاں عزیزوں جناب زہرا کا جنازہ دفن کیا گیا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ علی اتنا گریا کرتے ہیں کہ آنکھوں اور اشک جو جاری ہوتے ہیں نا، ہر قبر پہ جو پانی دیا جاتا ہے، جب بھی کسی کو دفن کیا جاتا ہے تو پانی دیا جاتا ہے۔ علی اتنا گریا کرتے ہیں کہ آنسوؤں سے قبر زہرا تر ہو جاتی ہے۔ عزیزوں یہ مولا امیر المومنین ہے، قبر زہرا پہ گریا کر رہے ہیں۔ آئیے جنگ صفین 26 برس کے بعد، جنگ صفین میں زہرا کی شہادت میں 26 برس کا فاصلہ ہے۔ جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں میں نے خضاب کو لیا، علی کے خیمے میں گیا اور میں نے کہا اے علی، اے مولا امیر المومنین، آپ کا بال سفید ہو چکا ہے، آپ کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، ذرا خضاب کر لیجئے، 26 برس کا فاصلہ ہے زہرا کی شہادت میں۔ علی کہتے ہیں میں زہرا کے غم میں سوگوار بیٹھا۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا بعد شہادت حسین سید سجاد 35 برس تک کیسے تڑپ تڑپ کے روتے رہے، کیسے تڑپ تڑپ کے گریا کرتے رہے۔ جب بس آخری بات اور زحمت تمام ہے، جب کسی کے گھر میں ماں کا انتقال ہو جائے، شوہر موجود ہو، چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہو، تو شوہر کی یہ پوری ذمہ داری ہوتی ہے اور شوہر پوری کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنی زوجہ کا تذکرہ بچوں کے سامنے نہ کرے، اس لیے کہ جب بھی کرے گا تو بچے بلک کے روئیں گے۔ حسن کہتے ہیں، مولا حسن فرماتے ہیں ہماری ماں کی شہادت کے کئی برس بعد بھی ہم اپنی ماں کا تذکرہ بابا کی موجودگی میں نہیں کرتے، اس لیے کہ جب بھی تذکرہ کرتے تھے علی ویسے ہی روتے تھے جیسے قبر زہرا پہ تڑپ تڑپ کے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائه وتسلیما لامره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، اس مجلس اعزا کو